معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے چند ایام چل رہے ہیں۔ ان ایاموں میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اس لیے کہ قرآن پاک کی فضیلت احادیث کریمہ میں بے شمار آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے فضائل میں جو بات خصوصی طور پر بیان کی ہے وہ ہے قرآن پاک کا اس رات میں نازل ہونا، لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نازل ہونا۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ مقدس کتاب ہے، وہ باعظمت کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، جس کو بھی قرآن پاک سے نسبت ہو گئی وہ بھی باعظمت ہو گیا، وہ بھی برکت والا ہو گیا۔ معزز ناظرین، اور آپ کہیں بازار میں جائیں، آپ کو اگر کوئی کپڑا ملے آپ اس کو جھاڑ کر کے کندھے پر رکھ لیتے ہیں، مگر آپ مسجد میں تشریف لے جائیں، آپ کو بوسیدہ غلاف ملے تو آپ اس کو جھاڑتے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کا ادب و احترام کر کے اس کو الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کپڑا وہ بھی تھا، کپڑا یہ بھی ہے، آخر آپ نے اس کپڑے کا اتنا ادب و احترام نہیں کیا جو کہ مسجد میں آپ کو کپڑا ملا ہے، آپ نے اس کا ادب و احترام کیوں کیا؟ آخر اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بازار میں کپڑا ملا تھا وہ عام کپڑا تھا، ہم نے اس کا ادب و احترام اس لیے نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو کسی چیز سے نسبت نہیں تھی، اس کو قرآن پاک سے نسبت نہیں تھی، وہ کپڑا قیمتی ضرور تھا، اس لیے ہم نے اس کو جھاڑ کر کے رکھ لیا تھا، لیکن مسجد میں جو ہم کو غلاف ملا اس کی نسبت نے ہم کو مجبور کر دیا، اس لیے کہ اس غلاف کو نسبت حاصل ہو گئی قرآن پاک سے، اور جس چیز کو قرآن پاک سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ چیز باعزت ہو جاتی ہے، ادب و احترام کے لائق ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کپڑے کا ادب و احترام کیا۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی افضل و اعلیٰ ہو گئی، کس وجہ سے؟ قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے۔ لہٰذا مسلمانوں اور ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے قرآن پاک کا ادب و احترام کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ قرآن پاک کے فضائل بے شمار ہیں، چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے الف لام میم پڑھا اللہ پاک اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 30 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ذرا سوچے، جب 3 حرفوں کے پڑھنے پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو جہاں پورے قرآن کی تلاوت ہوگی جس گھر میں، اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ گھر، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے ہم قرآن پاک کا ادب و احترام کریں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا
جو شخص بھی قرآن پاک کو پڑھے گا قیامت کے دن قرآن پاک اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو مسلمانوں، آپ سے آخر میں گزارش یہی ہے، آپ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، اس کا ادب و احترام کریں، اور آپ دنیا و جہان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت و دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے ہم قرآن پاک کا ادب و احترام کریں، اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کا ادب و احترام کیا، اس کی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آج مسلمان پریشان حال ہے، کل کے مسلمان پریشان نہیں تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ کل کے مسلمانوں نے قرآن پاک کا ادب و احترام کیا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا۔ آج ہم پریشان حال ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرا ہو کر۔ پھر میں آپ سے عرض یہی کروں گا، اگر آپ سرخروئی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔